ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے اولین سلطان عثمان کے والد۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ شاعری۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے سلطنت عثمانیہ کے قیام کا عمل وجود میں آیا۔ ارطغرل اوغوز کی شاخ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ 1191 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1281 میں وفات، اور وہ اناطولیہ کے شہر سوغوت میں سپرد خاک ہوئے۔ ترکی زبان میں لفظ ارطغرل کے معنی ہیں عقابی شخص۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقبار اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے، اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں کے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کرایا۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان لوک کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کے سرحد پر واقع تھی، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنیاد پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال کے آس پاس تھی۔ وہ ترکی شہر کے سوغوت میں مدفون ہیں۔ ان کے مقبرے کی تعمیر کی تاریخ تعین نہیں ہے، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے قبر کے طور پر تعمیر کیا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی ہیئت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا گیا۔ قبر کا نمونہ مسدس شکل کا ہے، جس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے، جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہنچا جاتا ہے۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی ہیں، اور اس میں چاروں طرف کھڑکیاں ہیں۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، جن کا نام گندوز، ساوچی اور عثمان تھا۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے آپ کی وفات کے 10 سال بعد 1291 میں خلافت کی بنیاد رکھی، لیکن اس کی بنیاد کا غازی ارطغرل خود رکھ گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ 1291 سے لے کر 1924 تک قائم رہی، یعنی ان 600 سے زیادہ سالوں تک ترکوں نے اپنی تلواروں کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل کے 3 بھائی تھے، جن کا نام سارم، زلجان اور گلدارو تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہائمہ تھا۔
ارطغرل غازی کی قیادت میں ان کا قبیلہ سب سے پہلے اہلت آیا، پھر اہلت سے حرب پہنچا جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ ارطغرل کو پتہ چلا کہ العزیز کو غداروں نے اس کے محل میں ہی گھیرا ہوا ہے اور وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ ارطغرل نے سب سے پہلے العزیز کو غداروں کے ہاتھوں سے نجات دلائی اور اس سے دوستی کی۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، ایوبیوں اور سلجوقیوں میں دوستی کرائی، حلب کے قریب صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ اس کے بعد علاء الدین کے قریبی ساتھی بن گئے۔ اب منگولوں سے یلغار کا وقت آ گیا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی، جو منگول بادشاہ اوکتائی خان کا دایاں ہاتھ تھا۔ اوکتائی چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بعد میں بغداد میں ظلم کے تمام حدیں پار کر دیں اور بغدادی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ نویان کو شکست دینے کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر قسطنطنیہ کے بالکل قریب سوغد پہنچے۔ وہاں بازنطین کے اہم قلعے کو فتح کیا۔ وہاں انہوں نے تمام ترکوں کو جمع کیا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی کا رتبہ بلند کرے اور ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔